وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو جانتے نہیں انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا یا ہمارے پاس نشانی کیوں نہیں آئی. اسی طرح ان لوگوں نے بھی بات کہی جو ان سے پہلے رہے ہیں، ان کے دل ایک دوسرے کے مشابہ ہو گئے. ہم نے نشانیاں کھول کھول کر بیان کی اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے. لا یعلمون سے کون مراد ہے؟ دو باتیں کہی گئی. ایک تو یہ کہا گیا کہ اس سے اہل عرب مراد ہے کہ جو امی تھے، ناخواندہ تھے اور کسی علم کے سے واقف نہیں تھے، کہ انہوں نے اس طرح کی باتیں کہی. دوسری بات یہ کہی گئی کہ اس سے مراد یہود و نصارہ ہے کہ کلام کا سلسلہ انہی کے سلسلے میں ہے. لا یعلمون ان کو کہا گیا جبکہ ان کو تورات اور انجیل عطا کی گئی تھی، تو اس کا یہ جواب دیا گیا کہ یقیناً تورات و انجیل ان کو عطا کی گئی تھی، اللہ کی عظیم کتابیں رکھنے کے باوجود بھی ناخواندہ تھے اور ناواقف تھے، جاہل تھے. اللہ کے نبی نے جب یہ کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے اپنا کلام عطا کیا ہے اور مجھے نشانی عطا کی ہے، تو اس پر ان لوگوں نے بڑے گھمنڈ اور بڑے انانیت کے ساتھ کہا آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ نے تمہیں منتخب کیا؟ اللہ اگر ہم سے چاہتا ہے کہ ہم بھی ایمان لائے، ہم سے چاہتا ہے کہ ہم بھی آخرت کو مانیں، ہم سے چاہتا ہے کہ ہم بھی آخرت کا یقین کرے، تو جیسے تو اللہ نے تم سے کلام کیا ہم سے کیوں نہیں کلام کرتا؟ ایک تو یہ بات انہوں نے کہی. ظاہر ہے کہ یہ انتہائی گھمنڈ اور انتہائی انانیت کا کلام ہے. اور دوسرے کہا کہ اوتاتینا آیا، کہ ہمارے پاس اس طرح کی کوئی نشانی کیوں نہیں آئی. انبیاء علیہ السلام نے قوموں کے سامنے معجزات پیش کیے اور ایسے بڑے بڑے معجزات پیش کیے کہ جس کے سامنے عقلیں حیران رہ گئی. نبی پاک علیہ السلام نے بھی بہت سارے معجزات پیش کیے. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے شق کمر کا معجزہ پیش کیا. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے معجزات ان کے سامنے پیش کیے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ اللہ کا کلام جس میں اللہ نے اپنا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کا یہ کلام، عظیم کلام ان کے سامنے پیش کیا، لیکن وہ ہے کہ وہ اپنی ضد پر تھے اور مزید یہ کہتے ہمیشہ کہ اپنی تجویز پیش کرتے کہ اس طرح کی کوئی نشانی پیش کرو، اس طرح کی کوئی آیت بیان کرو. تو یہ ان کی ایک ضد تھی، ہٹ دھرمی تھی، ایمان ان کو لانا نہیں تھا، اس لیے اس طرح کی تجویزیں پیش کرتے. قرآن پاک میں اللہ نے ان کے بارے میں کہا کہ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرِجُونَ، کہ اگر آسمان کا کوئی ہم دروازہ کھول دیں اور وہ اس میں چڑھنے لگ جائیں تب بھی کہا کہ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا، وہ یہ کہہ دیں گے کہ ہماری نگاہوں پر، ہماری آنکھوں پر سحر کر دیا گیا، ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا گیا، نہیں ماننا ہے نہیں مانیں گے چاہے کیسی ہی نشانیاں دو. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے کیسی کیسی نشانیاں نہیں بیان کی، ان کے سامنے کیسے کیسے معجزات نہیں رکھے، لیکن ہر وقت کا ان کا یہی مطالبہ کہ ہمارے سامنے نشانی پیش کرو. تو یہ اس طرح کا ہمیشہ سے لوگوں نے نبیوں کے ساتھ مظاہرہ پیش کیا اور اس طرح کے بیجا سوالات کیے. ان کا یہ کہنا تھا کہ نبی کو جب وحی نازل ہو سکتی ہے، اللہ اس سے کلام کر سکتا ہے، تو ہم سے کیوں نہیں کر سکتا؟ جیسا کہ 8ویں پارے میں کہا وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ، کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم کو ویسا ہی کلام نہ دیا جائے اور ہم پر بھی ویسی وحی نہ آئے جب تک کہ اللہ کے رسولوں کو دی گئی. اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، وہ تو اللہ تعالیٰ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ علیم اور خبیر ہے، وہ اللہ جانتا ہے کہ کون کس صلاحیت کا مالک ہے. اور اللہ تعالیٰ رسالت کا معاملہ، نبوت کا معاملہ یہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے، وہ اللہ جس کو چاہتا ہے چنتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، کہ اللہ جانتا ہے کہ اپنا رسول کس کو بنائے، اپنا نبی کس کو بنائے. لیکن ہمیشہ ضدی، ہٹ دھرم، نافرمان انسان ہمیشہ اس معاملے میں نبیوں سے جھگڑتے رہے اور نبیوں سے اس سلسلے میں بحث مباحثہ کرتے رہے. حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود نے بھی اس طرح کا سوال حضرت صالح علیہ السلام سے کیا تھا کہ القی ذکر علیہ من بیننا بل هو کذاب نشر، کہ ہمارے رہتے ہوئے اس پر حکم آیا ہے، اس پر اللہ کی وحی آئی ہے، بلکہ وہ تو جھوٹا ہے اور بڑا شریر قسم کا ہے. تو اس طرح نبیوں کو ان ظالموں نے اس طرح ان کی بات کو جھٹلائی. یہ نبیوں کو جھٹلانا نہیں، گویا اللہ کے انتخاب پر اعتراض تھا کہ اللہ نے ان کو کیوں نبی بنا لیا، اللہ نے ان کو کیوں رسول بنایا. جیسا کہ مکے والوں کا
قول نوٹ کیا اللہ تعالیٰ نے، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، کہ دونوں بستیوں میں سے، جیسے مکے اور طائف میں سے جو بڑے لوگ تھے، ان بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی کو کیوں نہیں منتخب کیا گیا کہ ولید ابن مغیرہ یا پھر عروہ ابن مسعود، یہ جو بڑے لوگ تھے ان میں سے کسی کو نبی بنایا جاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے جو فطرت سلیمہ کے جو مالک تھے، انہوں نے ہمیشہ انبیاء علیہ السلام کی بات کو مانا اور اس کے سامنے سرخم تسلیم کیا اور اس کی اطاعت اور فرما برداری کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس طرح جا بجا دونوں طبقوں کے تذکرے کیے، ایک طرف نافرمانوں کے تذکرے کیے، ایک طرف فرما برداروں کے تذکرے کیے۔ نافرمانوں کے تذکرے اس لیے کہ تاکہ ان کے انجام سے ڈرا جائے۔ انسان کا امتحان ہے، انسان کا اللہ تعالیٰ نے اپنے جیسے بندوں کا اللہ نے رسول بھیجا اور ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے دعوت پہنچائی۔ جو انبیاء علیہ السلام کے جو ماننے والے ہوتے ہیں وہ بھی عام طور پر ابتدا میں مفلس اور غریب اور معاشرے میں جن کا کوئی زیادہ مقام اور مرتبہ نہیں ہوتا ہے، ایسے لوگ ان کے انبیاء علیہ السلام کے ماننے والے ہوتے ہیں۔ جب ان لوگوں پر اللہ نے احسان فرمایا ہے، ان کو اپنے سرداری، اپنے مال، اپنے عزت، اپنے خاندانی وجاہت کا ہمیشہ گھمنڈ اور ہمیشہ اس کا زعم رہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ ان انبیاء علیہ السلام کے سامنے جھکنے سے انکار کرتے ہیں، اور پھر وہ عام ایمان والوں کو دیکھتے ہیں کہ غریب طبقے سے ان کا تعلق ہے، معاشرے میں ان کا کوئی مقام نہیں، تو ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ اہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا، کیا یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے ہمارے ہوتے ہوئے احسان کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی حضرت نوح علیہ السلام کو اسی طرح کا طعنہ دیا۔ قرآن پاک کہتا فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلون بادي الرأي، کہ اے نوح تمہیں ہمارے جیسا ایک انسان دیکھتے ہیں اور تمہاری پیروی کرنے والے بھی ایسے لوگ دیکھتے ہیں جو ہم میں گھٹیا قسم کے ہیں، ظاہری طور پر ہم میں گھٹیا قسم کے ہیں۔ تو یہ ایک اللہ کی طرف سے ایک آزمائش رہی ہمیشہ انسانوں کی، کہ وہ اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو جو انبیاء علیہ السلام کو بھیجا زیادہ تر غربت اور افلاس کا شکار رہے، اور ان کے ماننے والے جو رہے وہ عام طور پر معاشرے میں جن کا کوئی مقام نہیں تھا، مرتبہ نہیں تھا، پچھڑا ہوا طبقہ تھا، یا جو غریب تھے، مفلس تھے، نادان تھے، ایسے لوگ انبیاء علیہ السلام کے متبعین رہے ہمیشہ۔ تو اس پر سردار قسم کے، لیڈر قسم کے، اور جو جن کے ہاتھ میں قوم کی باغڈور ہوتی ہے، اور جو دولت اور ثروت کے جو عام طور پہ مالک ہوتے ہیں، اور جو اپنے آپ کو اہل قسمت اور اہل مرتبہ سمجھتے ہیں، عام طور پہ یہ لوگ ان لوگوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور پھر ان انبیاء علیہ السلام کو بھی جھٹلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اچھا یہ لوگ ہمارے مقابلے میں ان کو اللہ نے منتخب کیا، ہمارے مقابلے میں ان کو اللہ نے چن لیا۔ جیسا کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کہا کہ وقال الذین کفروا للذین آمنوا لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا انہوں نے ایمان والوں کے سلسلے میں کہا کہ اسلام کا لانا، ایمان کا قبول کرنا اور مسلمان ہونا کوئی خیر کی بات ہوتی تو ہم کو یہ خیر سب سے پہلے ملتا، ہم کو یہ بھلائی سب سے پہلے ملتی، اور یہ غریب نادار قسم کے اور جو معاشرے میں جن کا مقام نہیں ہے، جو پچھڑے ہوئے لوگ ہیں، اس میدان میں بھی وہ ہم سے آگے نہیں نکلتے۔ عام طور پر وہ جو نافرمان ہوتے ہیں ان کو یہی گھمنڈ ہوتا ہے کہ جیسے ہم دنیا کے اعتبار سے ہم بڑے قسمت والے اور ہم بڑے سعادت مند ہے، کہ دنیا کا کے اعتبار سے ہم کو مال و دولت کے مالک ہے، جاہ و شرف کے مالک ہے، عزت اور شہرت کے ہم مالک ہے، دنیا میں ہم چلاؤ ہمارا ہے، دنیا کی باغڈور ہمارے ہاتھ میں ہے۔ تو اگر اسلام لانا، ایمان لانا، اسلام کو قبول کرنا یہ اگر خیر کی بات ہوتی تو ہم اس کے سب سے پہلے ہم اس میں بھی آگے ہوتے۔ تو یہ عام طور پہ ان لوگوں نے کہا ہے، لیکن کبھی انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ دنیا کا معاملہ الگ ہے، دین کا معاملہ الگ ہے، کہ اللہ تعالیٰ دین اور ایمان سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو نوازتا ہے جو جن کے اندر اطاعت فرما برداری ہوتی ہے، جن کے اندر فطرت سلیمہ ہوتی ہے، جن کے اندر ماننے کا جذبہ ہوتا ہے، اور جو
صحیح العقیدہ ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دین سے، علم سے نوازتا ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم لدنی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہرمند فرمائے، اللہ اپنی معرفت نصیب فرمائے، اللہ ہمارے اندر اطاعت فرما برداری کا جذبہ نصیب فرمائے، ضد انانیت اور اس طرح کی تمام باتوں سے اللہ ہماری امت کی حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کسی کورٹ، کسی محکمے یا کسی پولیس ڈپارٹمنٹ سے کوئی آرڈر، کسی بڑے سے بڑے آدمی یا مغرور سے مغرور شخص، بڑے سے بڑے گھمنڈی کے بھی اگر کوئی آرڈر آ جائے یا معمولی کسی معاملے میں اس کو طلب کیا گیا ہو، لانے والا کوئی معمولی سا نوکر یا چپراسی ہو، کوئی گھٹیا آدمی ہو، تو کتنا ہی بڑا گھمنڈی آدمی ہو، کتنا ہی اپنے آپ کو بڑے سے بڑا ترم خواہ سمجھتا ہو، یا کتنا ہی بڑا پہلوان اور بڑا عہدے اور مرتبے کا حامل آدمی ہو، کبھی یہ نہیں کہے گا کہ اچھا تم جیسے گھٹیا آدمی میرے پاس یہ پیغام لایا، تم جیسے معمولی آدمی نے یہ آرڈر میرے نام لایا، تم جیسے معمولی چپراسی نے یہ حکم لے آیا، اوہو تمہارے علاوہ کوئی آدمی نہیں ملا، کبھی ایک انسان نہیں کہے گا، چاہے وہ کتنا ہی قوت، طاقت، اپنے مال، دولت، عہدے اور مرتبے کے چاہے جس قدر نشے میں چور ہو، کبھی نہیں اس طرح کہے گا، بلکہ دوڑا دوڑا کانپتا ہوا بھاگتا ہوا جائے گا اور حاضر ہوگا۔ یہ نہیں کہے گا کہ فلاں جج نے یہ آرڈر جاری کیا، وہ خود کیوں حاضر نہیں ہوا، یا فلاں پولیس ڈپارٹمنٹ کے فلاں عہدیدار نے یہ پیغام میرے نام بھیجا، یہ سمن میرے نام جاری کیا، اور وہ بھی تم جیسے گھٹیا انسان کے ہاتھ بھیجا، وہ خود کیوں نہیں حاضر ہوا۔ تو انسان اپنے جیسے انسان سے لرزتا ہے، کانپتا ہے، اور اپنے جیسے انسان کے کسی آرڈر طلبی پر کانپتا ہے، ڈرتا ہے، اس کے ایک ایک جملے پر غور کرتا ہے۔ لیکن یہ انسان، یہ معمولی انسان، خالق کائنات رب ذوالجلال کا جب بھی کسی انسان نے پیغام لایا، کسی نبی نے پیغام سنایا، اس کے ساتھ ان مغروروں نے، ان ظالموں نے، ان گھمنڈیوں نے اور دنیا کے عہدے یا دنیا کے ان گھٹیا سرداری کے گھمنڈ میں انسانوں نے ان نبیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا اور ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا، ان کے ساتھ کس طرح پیش آئے، اندازہ لگائیے۔ اس کلام سے اور اس طرح کے کلام سے اندازہ لگائیے۔ یہ معمولی انسان جس کی اللہ کی عظمت، اس کی کبریائی، اس کے جلال اور اس کی عظمت کے سامنے جراثیم سے بھی بے حیثیت ہے، لیکن یہ انسان ہمیشہ اللہ کے کلام کو، اللہ کے نبیوں کو